اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 221واں ہے، ذات اکو، جس کا عنوان ہے روانگی پر کچھ خاص ہدایات. کوڑخط روانگی، موتا کی جنگ کے لیے روانگی کے لیے. کیونکہ جو قاصد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تھی جن 8-9 بادشاہوں کے نام خطوط لکھے گئے تھے، ان میں سے ایک بادشاہ کے گورنر نے ایک سفیر اور ایک قاصد کا قتل کیا تھا، حضرت شہید کیا گیا تھا. اور اس کی شہادت کی خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملی، خبر پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر دنیا میں کون کس کا بھروسہ کر سکتا ہے؟ کوئی بھروسے کے قابل نہیں رہ سکتا، جبکہ سفیروں اور قاصدوں کا قتل بھی اگر ہونے لگ جائے. تو بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں سبق سکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوئی ترغیب کرنی پڑے گی. تو گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ موتا کی جنگ کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام تیار کیے روانگی کے لیے، یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا. اب روانگی پر کچھ ہدایات کہ تمن آؤ کے ون ہدایت آئی تمن کے دن، جو نہ تو اس وقت سے پہلے کسی جرنیل، کسی کمانڈر، کسی سربراہ یا کسی حکمران نے وہ ہدایات پیش کی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ہدایت ویسی پیش کر سکتا ہے. ہدایت کیا؟ بے شک اس لشکر کا اصل مقام قاصد کے قاتل ظالموں کو سزا دینا تھا، لیکن ہماری ساری محنتوں، جدوجہد اور کوششوں کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت بندوں تک پہنچانا ہے. اس لیے حکم ہوا کہ پہلے آپ حضرات وہاں جائیں. گوڑ فرمائے کہ تو ایک گشتا تتنش، جہاں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. پھر وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں، امن سلامتی کی طرف بلائیں، پیار اور محبت سے دین کی دعوت دیں. اگر وہ دین کی دعوت قبول نہ کریں اور دعوت قبول نہ کرنے کے بعد جنگ پر آمادہ ہو جائیں تو خیانت اور غداری نہیں کرنا. خیانت غداری کر جانو تو کیا کسی بچے، کسی بوڑھے اور عورت کو قتل نہیں کرنا. رائے کی تیوں کس سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ اس وقت کے سپر پاور سے مقابلہ کرنے کے لیے. اور ہدایت کیا مل رہی ہے؟ بچے کو، بوڑھے کو، کمزور کو، کسی عورت کو قتل نہ کرنا. یہ بڑی ہدایت تو صلی اللہ علیہ وسلم. نیز بے فرمائے بے جو مذہبی لوگ دنیا چھوڑ چھاڑ کر مذہبی مقامات پر بیٹھ جاتے ہیں، مذہبی لوگ کو مجھ طرف یہ پادری اساساً یا جو پجاری ہوا کرتے تھے، جو دنیا چھوڑ چھاڑ کر سنیاسی بن کر کسی جگہ پر اپنی اعتبار سے عبادت کیا کرتے تھے، کسی بت کی یا کسی اور کی بھی، ان پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا. گئی دویم ترغیب کی ان پر تلزم اتوئی کیا. ہدایت کیا ہے؟ 3000 ورلڈ کے سپر پاور سے لڑ جا رہے ہیں، ہدایت مل رہی ہے 3000 کو قلیل تعداد میں. کھجور اور کوئی دوسرا ہرا درخت نہیں کاٹنا اور نہ کوئی گھر گرانا. نہ کوئی جو کا گھر، نہ کا خضر کل جو سبز ہرے درخت ہے ان کو بھی نہیں کاٹنا. اسلامی لشکر اپنے مالک کے راستے میں وہی علم ہدایت آج یہ لشکر صحابہ کرام وہیں درائے جو کہ بروٹ کر. لشکر روانہ ہونے لگا، لوگوں نے بلند آواز سے دعائیں دی لشکر کو، جاؤ اللہ آپ حضرات کو خیر سے لے جائے، خیر و عافیت سے آپ حضرات کو لے جائے، اللہ آپ کی مدد کرے اور خیر و غنیمت کے ساتھ آپ کو واپس عافیت کے ساتھ لائے. یہ اس میں دعا دیون تم باقین تمن صاحب تم درا کے دیس. یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے درد بھرے اشعار پڑھے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے واپسی نہیں چاہیے، نہیں آ رہا ہے، بلکہ بخشش اور ایسے زخم کی امید ہے جو زخم لگتے ہی اس زخم سے جھاگ نکلے، یا ایسے نیزے کا زخم لگے جو میری انتڑیوں کو پھاڑ ڈالے، جو میرے کلیجے سے پار ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کا یہ جذبہ لے کر یہ مبارک لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے غلام حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سرپرستی میں نکلا. اور لوگوں نے پہلی بار قریش اور انصار کے بڑے بڑے صحابہ کرام کا امیر ایک غلام کو بنتے دیکھا. بڑی فیروشوں کیا غلام لوگ اس لشکر کا امیر بنتے ہوئے دیکھا ہے. سب کی آنکھیں دنگ رہ گئی، جس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوا. صحابہ کو بالکل کہا اعتراضات پیٹ کیا غلام ایسا بنو تو ایک نبی پاس امیر بنو. یہ تھا اونچ نیچ کے امتیاز کو ختم کرنے کی محنت کا نتیجہ. اس اونچ نیچ ختم کرنا یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ کسی غلام کی امیری پر کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا. وہیں ادرائی جماعت لشکر چلتے چلتے شام کے علاقے مان میں پہنچ گیا.
معان میں پہنچ گیا جہاں سے بیت المقدس بس 2 دن کی مسافت پر تھا. ایچکوز بیت المقدس سون قبلہ اول ہو صرف 2 دن کی مسافت پر تھا. لیکن ادھر شام میں شرجیل ابن عمر کو بھی اس کا پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرمت کمن خطر ہرقل کے بادشاہ اور مجھ سے لڑنے کے لیے روانہ لشکر کر دیا ہے. اس نے روم کے بادشاہ قیصر ہرقل کو بھی اس کی خبر دی. ایم ہوتا ہے گورنر خبر ہرقل تھی تو رومس تھی وزن خبر ہے ایم چھو ملنے لڑنے کتنے 300. قیصر ہرقل کو بھی اس کی خبر دے دی جو شام میں ہی بلقا کے قریب معاب میں موجود تھا. یہ وہی شامس قریب قریب ہے نشیم بادشاہ. اس نے سرجیل کو مقابلے کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے. تجھ ہسا گس میں تیار کیے جی خطرہ میں چھوائے لڑن خطریم تو تیار ہو جا. جس نے 1 لاکھ عربی قبائل کی فوج اکٹھا کی. کہ بادشاہ ہم کسا کریں گوڑے 1 لاکھ عربی قبائل, وہ بڑے بہترین جنگجو ہوا کرتے تھے عربی قبائل, ان کو 1 لاکھ اکٹھا کی جس نے. اور ادھر ہرقل نے بھی اپنی 1 لاکھ کی فوج تعداد میں جمع کی کن سے صحابہ کرام سے لڑنے کے لیے. یہ تھا آج کا سبق. انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے جنگ کا میدان. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.